بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسپائرنٹس۔ آج ہم بات کریں گے ہندو ریفارم موومنٹس کی۔ جس دور میں مسلمانوں کے اندر آئیڈیالوجی آف پاکستان کی تحریک جنم لے رہی تھی، ٹو نیشن تھیوری کی بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو پروٹیکٹ کیا جائے، اسی طرح ہندوؤں میں بھی اس ٹائم کچھ ایسی تحریکیں چل رہی تھیں جو ہندو مذہب کو ریفارم کرنے کے حوالے سے تھیں، اور ایسے لوگوں کو جو ہندوازم سے دیگر مذاہب میں کنورٹ ہو رہے تھے ان کو واپس لانے کے حوالے سے تھیں، نیز اور لوگوں کو اور مذاہب سے لوگوں کو ہندوازم میں اٹریکٹ کرنا تھا۔ تو ان ریفارم موومنٹ میں شدھی کا نام آتا ہے اور اس سے پہلے آریہ سماج کا نام آتا ہے۔ ہم ریفارم موومنٹس کا جائزہ لیں گے اور آنے والے لیکچرز میں ہم مزید بھی اس طرح کی جو موومنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس ٹاپک کی اہمیت یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جیسے مسلمان ایفرٹ کر رہے تھے اپنے سیپریٹ آئیڈینٹی کو، پولیٹیکل آئیڈینٹی کو سیپریٹ رکھنے کی، اپنی سیاسی تشخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اس بات پہ اسرٹ کر رہے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جو کہ ساتھ نہیں رہ سکتی، جن کو انٹیگریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں پہ ہندو بھی اپنے نیشنلزم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے موومنٹس چلائیں، اور ان موومنٹس کا مقصد تھا کہ ہندو ریلیجن کو تھوڑا اور اٹریکٹیو کیا جائے، یہاں کے جو کاسٹ سسٹم ہے اس کو ڈیناؤنس کر کے اس کو، اور پھر ہندوازم سے جو کنورژنز ہیں ٹو اسلام اینڈ کرسچینٹی ان کو روکا جائے۔ تو اس میں آریہ سماج کا نام آتا ہے، شدھی موومنٹ کا نام آتا ہے۔ پہلے ہم شدھی موومنٹ کو دیکھیں گے کیونکہ اس کی بنیاد آریہ سماج سے رکھی گئی۔ آریہ سماج کو ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے۔ شدھی کا لغوی مطلب جو ہے لٹرل میننگ ہے پیوریفیکیشن، لیکن یہ ایک قسم کی کنورژن کی تحریک تھی، اور it was a socio-political movement of purification from Hindu perspective. It started by the Arya Samaj and its founder Swami Dayanand Saraswati and his followers like Swami Sharadanand in early 1900۔ اچھا، یہ جو سوامی دیانند سرسوتی ہیں یہ پہلے ان کو قتل کر دیا گیا تھا 1883 میں غالباً، لیکن ان کی جو ٹیچنگز تھیں اسی کی بنیاد پہ آریہ سماج کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور ان کے جو فالوور تھے جیسے کہ سوامی شردنند، انہوں نے پھر انہیں ٹیچنگز کی بنیاد پہ شدھی موومنٹ کو آگے بڑھایا تھا، جو کہ 1920 میں یا لگ بھگ اسی ٹائم میں یہ موومنٹ آگے اس کو بنایا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ گریجولی پھر یہ موومنٹ ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا میں سپریڈ ہوئی۔ تو اس کے کیا آبجیکٹیو تھے؟ بیسیکلی اٹ واز اے سوشل ریفارم ایجنڈا ایمڈ ایٹ ابالشنگ دی پریکٹس آف انٹچبلٹی بائی کنورٹنگ آؤٹ کاسٹ فرام ادر ریلیجنس ٹو ہندوازم اینڈ انٹیگریٹنگ them into mainstream community by elevating their positions and instilling confidence in them۔ یہ جو انٹچبلٹی تھی ہندوؤں میں، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کوئی نہیں رکھتا تھا، ان سے ہینڈ شیک نہیں کیا جاتا تھا، ان کو ٹچ کرنا تک جو ہے وہ ان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ ہندو معاشرہ کے اندر جو نچلی ذاتوں کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل تھے، اور وہاں سے لوگ کنورٹ کر کے اسلام کی طرف یا دیگر مذہب جیسے کرسچینٹی اس طرف جا رہے تھے، اور اسلام کا جو کنسیپٹ تھا ایکویلٹی اور کوئی آپ میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے سوائے تقویٰ کے بنیاد پہ، اسلامک ٹیچنگ جو تھیں وہ ہندو پاپولیشن کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھیں۔ اسلام کی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہندو معاشرے میں بھی یہی تھی، اسلام کی جو ٹیچنگ تھیں وہ اس لیے بھی ان کو اٹریکٹ کرتی تھی کیونکہ اسلام میں ایکویلٹی تھی اور کلاس سسٹم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جس طرح کا کلاس سسٹم ہندو معاشرے میں تھا۔ تو ان کنورجنز کو روکنے کے لیے یہ موومنٹس چلائی گئیں تاکہ ہندو ریلیجن کو، ہندو معاشرے کو تھوڑا اٹریکٹیو بنایا جائے اور ان کنورجن کو روکا جائے اینڈ ہندوازم کو کنسالیڈیٹ کیا جائے۔ تو یہ تھے اس کے آبجیکٹیوز۔
لیکن یہ موومنٹ کنٹروورشل ہو گئی بعد میں، اور اس نے مسلمان پاپولیشن کو بہت انٹیگونائز کیا، کیونکہ ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اسلام کو بھی کرٹیسائز کیا. تو فائنلی اٹ لیڈ ٹو دی assassination آف دی لیڈر آف دی موومنٹ سوامی شردانند بائی اے مسلم ان 1926. لیکن اس کے باوجود بھی یہ موومنٹ جو ہے وہ جاری رہی. اب ہم بات کرتے ہیں آریہ سماج کی. آریہ سماج اس لیے اہم ہے کہ آریہ سماج سے ہی آگے شدی موومنٹ کی بنیاد پڑی. آریہ کا مطلب ہے نوبلز اور سماج کا مطلب ہے سوسائٹی، جس طرح ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں سماج، جس کا مطلب ہے سوسائٹی آف نوبلز. An Indian Hindu reform movement that is based on the beliefs in the Vedas. ویداز ان کے وہ ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں جن کے اوپر آریہ سماج کی بنیاد رکھی گئی. بیسیکلی یہ ہندوؤں کا ایک ایسا نیا ورژن تھا ہندو مذہب کا، اور وہ جو اولڈسٹ اسکرپچر ہے، جو ٹیکسٹ ہے ویداز کا، اس کے اوپر ان کا یقین ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہندو ایک ریلیجن کو تھوڑا ریفارم کر کے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس میں بت پرستی کا اس کا جو ٹریڈیشنل ہندوازم ہے اس سے بڑا فرق ہے کہ اس میں بت پرستی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کی بنیاد جو ہے وہ دیانند سراسوتی نے 10 اپریل 1875 میں رکھی بمبئی میں. It was the first Hindu organization to introduce religious conversion to Hinduism. اس کے تحت ویدک سکولز اسٹیبلش کیے گئے، جن سکولوں میں ویداس کی تعلیم دی جاتی تھی. And this Arya Samaj aimed at uplifting the Hindu community and reduce the trends of conversions from Hinduism to Islam and Christianity. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آریہ سماج کے جو کور بلیف تھے وہ کیا تھے. یہ ایک ہی خدا کے اوپر یقین رکھتے تھے. آریہ سماج جو ٹیچنگز ہیں، اور ان میں کوئی پرسنل گاڈ کا، جیسے ہر ہندو نے اپنے پاس بت رکھا ہوا ہوتا تھا، اپنا بت خرید لیا، اپنے گھر میں بت رکھ لیے، ایسا کنسیپٹ انہوں نے ختم کر دیا. تو پرسنل گاڈ کا کنسیپٹ نہیں تھا، اور جو بت پرستی ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو ویداز ہیں وہ انفیلیبل اتھارٹی ہیں. آریہ سماج کے ماننے والے دیگر ہندو ریلیجیس ٹیکسٹ کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو نالج کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اصل نالج کا، وہ ویداز ہی ہیں، اور یہ ہر آریہ کی مقدس ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکھے اور ان کو آگے بڑھائے. پھر ان کی اور بلیفس میں یہ بھی ہے کہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اور سچ کے اوپر ہی تمام ایکشن لیا جائیں، اور جو جھوٹ ہے اس سے پرہیز کیا جائے. اور اس کے تحت جو لوگ دیگر مذاہب سے ہندوازم کی طرف آئیں گے ان کو بھی انکریج کیا جاتا تھا. پھر اس میں کچھ باتوں کی ممانعت تھی جن کا تھوڑا سا سمری یہ ہے کہ اس میں بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، سیکریفائس کے خلاف تھے، اینیمل سیکریفائس کے خلاف تھے، سلاٹر کے خلاف تھے، حج کے خلاف تھے، ٹیمپلز میں جو منتیں مانگی جاتی تھیں یا جو اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی تھیں وہاں پہ، ان کے خلاف تھے، کاسٹ سسٹم کے یہ خلاف تھے، چائلڈ میرجز کے خلاف تھے، اور گوشت خوری کے اگینسٹ تھے. اب آتے ہیں ویداس کی طرف. ویداس سنسکرت کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نالج اینڈ وزڈم. یہ ان کی بہت پرانی، اینشینٹ انڈیا کی بہت پرانی ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں، اور یہ ہندوازم کے جو پرانا جو اس میں گائیڈنگ پرنسپل دیے گئے ہیں ان کے مذہب کے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ کسی سپر ہیومن کا کلام ہے، اور یہ کسی پرسن نے نہیں لکھا اور کسی نے بھی اس کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ جو ان کے سنیاسی لوگ یا جو ان کے پرانے وائز لوگ تھے جو یوگا کرتے تھے، میڈیٹیشن کرتے تھے، ان کو میڈیٹیشن کے دوران جو مقدس آوازیں یا
انہوں نے جو آوازیں سنی یا جو ان کے سامنے الفاظ آئے، یہ ان کا ایک کمپوزیشن ہے، یعنی ان کی کوئی سپر ہیومن سورس ہے ان ویداس کا. اس لیے اس لحاظ سے انہوں نے دیگر مذاہب کی طرح اپنے جو مقدس کلام کو تھوڑا ایک یونیورسل اور ان کو ایک سیکریٹ بنانے کی یہ بھی ان کی ایک تھی. یہ ہیں سوامی دیانند سراسوتی، جو کہ جنہوں نے بنیاد رکھی آریہ سماج کی، کہ 12 فروری 1824 سے اکتوبر 30 1883 تک رہے، اور یہ انڈین فلاسفر تھے، سوشل لیڈر تھے، اور انہوں نے آریہ سماج کو کی بنیاد رکھی. انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا انڈیا فار دی انڈینس 1876 میں، جس کا مطلب تھا سیلف رول فار انڈیا، کہ انڈیا کے اوپر صرف انڈینس کا ہی حق ہے. He was the first one to give that call. اور چونکہ یہ وہ دور تھا جب انگریز انڈیا پہ قابض ہو چکے تھے، لہٰذا اس پولیٹیکل سینیریو میں یہ بالکل جسٹیفائڈ بات ہے کہ اس طرح کی بات وہاں پہ ہو سکتی تھی، اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کوئی انڈیا میں سے یہ کہے کہ انڈیا فار دی انڈینس. پھر انہوں نے بت پرستی کو اس کو ڈیناؤنس کیا، ریچولسٹک ورشپ کو کیا. ہوا یہ تھا کہ ایک دن یہ جب چھوٹے تھے تو یہ رات کو بیٹھے تھے اور کسی ریلیجیس رسم میں، تو انہوں نے ایک بت کے اوپر ایک چوہے کو چڑھتے ہوئے دیکھا، اور چوہے نے سارا جو اس بت کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں وہ اس نے کھانا شروع کر دیا. تو اس نے سوچا کہ ایک بت جو ہے وہ، جب اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے اوپر کون چڑھ رہا ہے اور کون چیزیں کھا رہا ہے، اور اس کو روک نہیں پایا، تو یہ ہمیں کیسے اس میں ڈیفینڈ کرے گا. تو یہ اس لحاظ سے بت پرستی کے خلاف ہو گئے کہ اس کو پھر سروے پالی رادھا کرشنن نے، جو کہ انڈیا کے پریزیڈنٹ بھی تھے 1962 سے 1967 تک، انہوں نے ان کو ون آف دی میکرز آف ماڈرن انڈیا کا بھی خطاب دیا تھا، یا ان کو کہا تھا کہ یہ جو ماڈرن انڈیا کے بنانے والوں میں سے ایک ہے. بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہوئے جب یہ مختلف جگہوں پہ ٹور کیا ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا میں، تو انہوں نے جو ہندو اسکالرس تھے ان کو چیلنج کیا، ان سے ڈیبیٹ کی. ان سے ڈیبیٹ میں جیت جاتے تھے، ان کے پاس نالج تھا، ویداس تھا، سنسکرت کا بھی نالج تھا، تو یہ ان کو بولنے کا طریقہ بھی تھا. تو یہ ان کی ڈیبیٹس جو تھے وہ ہزاروں لوگ اٹینڈ کرتے تھے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہو گئے. اسیٹک تھے. اسیٹک سے مراد یہ ہے کہ وہ جن کو ہم اردو میں سنیاسی بولتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے قطع تعلق کر چکے ہوتے ہیں، دنیا کی خوشیوں سے، دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان کو چھوڑ چکے ہیں. ایک قسم کے یہ سکالر تھے اپنے مذہب کے. سیلیبیسی کو ایڈوکیٹ کرتے تھے، یعنی کہ یہ کسی قسم کی شادی یا ایسے کسی بھی قسم کے تعلق کے خلاف تھے. ڈیووشن ٹو گاڈ اینڈ ایکول رائٹس فار وومن. ہاں، انہوں نے ایکول رائٹس فار وومن کی بات کی تھی. اور ان کا ماننا تھا کہ ہندوازم میں بہت ساری امپیور پریکٹسز شامل ہو گئی، جن کی وجہ سے ہندوازم جو ہے وہ اب وہ مطلب پیور نہیں رہا، کرپٹ ہو گیا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے انہوں نے اپنے ٹیچنگ جو ہیں وہ لے کے آئے. ان کا ایک اور بھی پوائنٹ تھا کہ انہوں نے دیگر مذاہب کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، اور یہی چیز ان کے لیے فائنلی انہوں نے دیگر پاپولیشن کو، جیسے مسلم تھے، کرسچین تھے، ان کو بہت زیادہ انٹاگونائز ہو گئے وہ. اسی وجہ سے ان کو مارنے کی بہت ساری کوششیں ہوئیں. پھر آخرکار ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ میں یہ فائنلی جان کی بازی ہار گئے. کوئی 1 مہینہ بیڈ پہ رہے. ان کو، ان کے کوک کو کسی نے لالچ دے کے تو دودھ میں کچھ ملا کے ان کو پلایا گیا. تو 1 مہینہ یہ بیڈ پہ رہے، اور اس کے بعد فائنلی یہ 30 اکتوبر کو 1883 میں
he died. یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ جو متاثر تھے سوامی شردھانند، انہوں نے شودھی موومنٹ کی بنیاد رکھی، 1826 سے 1926 تک یہ رہے. ان کو بھی اساسینیٹ کیا گیا. انہوں نے جو سوامی دیانند سراسوتی کی جو ٹیچنگ تھی ان کو پروپوگیٹ کیا. ہی واز این ایکٹیو ممبر آف ہندو ریفارم موومنٹ اینڈ انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ اینڈ ہی واز آلسو an important force in the Hindu Sangathan movement. In 1923, he attempted to reconvert Muslims, specifically Malkana Rajputs in the western Chennatal province. یہ جو ملکانہ راجپوت تھے مسلم تو تھے لیکن ان کو اتنا ہندوازم کے ساتھ مکس کر دیا گیا کہ ان کی رسموں میں عید بھی ہوتی تھی اور ان کے یہ ہندوؤں کی بھی بناتے تھے، جہاں پہ یہ مسلمان جہاں پہ اپنے مولویوں کو لیتے تھے اپنے نکاحوں میں، اسی طرح یہ پنڈت کو بھی بلاتے تھے. ان کے جو نام تھے وہ بھی آدھے مسلمانوں والے اور آدھے ہندوؤں والے ہوتے تھے. اس نے ان کو بھی ریکنورٹ کرنے کی کوششیں کی. اس سے یہ ہوا کہ مسلم لیڈرز جو تھے، مسلم پاپولیشن ان کے خلاف ہو گئی، کیونکہ یہ مسلمانوں کو ہندوازم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو بلاخر یہ ان کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا دسمبر 23، 1926 میں. لیکن یہ شودھی موومنٹ کے بھی جس طرح ہم نے ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے یہ فاؤنڈر ہیں، اس کو بھی انہوں نے چلایا، اس کو بھی اس نے بڑی تقویت دی. ان کی مرنے کے بعد بھی شودھی موومنٹ جو ہے وہ چلتی رہی. تو شودھی موومنٹ جو ہے وہ ایک قسم کی ہندو ریفارم موومنٹ تھی جو کہ کنورجنس کو روکنے کے لیے تھی. تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم حاضر ہوں گے. یہ ہم ان ڈسکشن کو اور تاریخ کو انتہائی آبجیکٹیو طریقے سے کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے لانے کی، اور اس میں جب بھی آپ ڈسکس کریں ہسٹری کو تو آبجیکٹیو طریقے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک اپنے بائسز کو پیچھے رکھ کے. تو ہمیشہ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے ریسرچر آپ اپنے بائسز سے ہٹ کے ہی سوچیں اور اس میں ریسرچ کریں. بہت شکریہ.